أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الفاتحة مكية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزت مند ساتھیوں، قرآن کریم سے پہلے ہم نے قرآن کے کچھ آداب اور اصول شروع کیے تھے جو قرآن سیکھنے سے، ترجمہ اور تفسیر سیکھنے سے پہلے بہت ضروری ہیں۔ عزت مند ساتھیوں، جیسے کہ ابھی فیڈ بیک میں ایک ساتھی نے کہا کہ میں بار بار یہ تکیہ کلام استعمال کرتی ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں، مقصد میرا یہ تکیہ کلام استعمال کرنے سے یہ ہے کہ آیا آپ متوجہ ہیں یا نہیں، مقصد آپ کو متوجہ کرنا ہے، سمجھ آئی؟ اسی لیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ خالی مطلب سر تو نہیں ہلا رہے نا، وہ جو منڈیاں خالی پڑی ہوئی ہیں وہ گوپی کا کھیت تو نہیں جس سے میں مخاطب ہوں۔ تو آپ سب جب سن لیتے ہیں، چند لوگ ایسے ہیں جو مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں اور وہ مجھ سے جو رسپانس آتا ہے تو پھر مجھے بھی مزہ آتا ہے آگے پڑھانے میں، سکھانے میں۔ تو جتنی آپ دلچسپی لیں گے اتنا مجھے بیان کرنا آسان ہوگا۔ تو عزت مند ساتھیوں، ہم نے جو آداب و رسول شروع کیے تھے ان میں پہلا ادب کل ہم نے پڑھا تھا اخلاص نیت، ٹھیک ہے؟ خلوص نیت کہیں یا اخلاص کہیں، انسان کی نیت کا خالص ہونا۔ قرآن کریم سیکھنے سے پہلے ان قواعد، ان شرائط کا بیان ہم کرتے ہیں، اور یاد رکھو جب بھی کسی کام کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کے آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ آداب کیا جائے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ تو جب آداب کا لحاظ آپ نے کیا، آداب کی شرائط پر آپ پورے اترے تو پھر یقیناً منزل پا لیتے ہیں۔ تو جب دنیاوی معاملات میں منزل مل جاتی ہے تو قرآن کریم میں کیوں نہیں؟ تو عزت مند ساتھیوں، ہم نے پہلا جو ادب پڑھا تھا وہ خلوص نیت تھا کہ نیت میری یہ ہو کہ خاص اللہ کی رضا کے لیے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، نہ کہ لوگ مجھے عالم یا مفتی یا ملا کہیں، بلکہ یہ باقی ساری چیزیں قرآن کے ضمن میں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کریم کے ساتھ دنیا کی عزت بھی بندھی ہے اور آخرت کی بھی۔ اگر آپ کی رضا، اللہ کی نیت، اللہ کو راضی کرنا نہ ہوا نا، آپ کی نیت میں اللہ کی رضا نہ ہوئی تو دنیا کی نہ عزت اور نہ آخرت کی۔ تو اسی لیے عزت مند ساتھیوں، آپ سے کہا گیا کہ بھئی سب سے پہلے نیت کا خالص ہونا۔ آپ کی نیت یہ ہو کہ میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے یا اللہ، اور میں اس کے بعد اپنے ارد گرد سب کی عقیدوں کی اصلاح کروں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد اب جو دوسرا ادب ہے قرآن کریم کا، قرآن سیکھنے سے پہلے آداب القرآن جو کہلاتا ہے، نمبر 2 عظمت قرآن کی۔ دیکھیں قرآن کریم کو سب چیزوں سے عظیم جانیں، عظیم مانیں۔ قرآن کا درس شروع ہوا، وقت مقرر ہوا، اور اس دوران کوئی دنیاوی کام آ جائے تو اسے پیچھے کر دیں۔ دیکھیں امام، وقت کے امام تھے امام یوسف، بیٹے کا جنازہ تیار ہے لیکن درس کا وقت ہوا، اپنے شاگردوں کے حوالے کیا کہ یہ میرے بیٹے کا جنازہ آپ پڑھا دیں اور قرآن کا درس نہ نکل جائے، کیونکہ یہ وقت جو چلا جائے گا یہ لوٹ کر نہیں آتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح عزت مند ساتھیوں، کچھ بھی دنیاوی کام آ جائیں اسے پیچھے کرو، شادیاں ہوں، غم ہوں۔ دیکھیں شادی کی مبارکباد بھی بعد میں ہوتی ہے اور غم کی تعزیت بھی۔ اس وقت آپ قرآن کو وقت دیں، اگلے دن چلے جائیں، کیونکہ دیکھیں قرآن کریم کی عظمت سب سے اوپر ہے۔ اگر نہ جا سکو تب بھی لوگوں سے کہو کہ دیکھو قرآن سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ عزت مند کتاب ہے، جب آپ اس کو عزت دیں گے تو اللہ آپ کو عزت دے گا۔ دیکھیں شروع میں لوگ آپ سے خفا ہوں گے لیکن پھر سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، یہ سب ہم گزار چکے ہیں۔
آپ کے ساتھ بائیکاٹ سب سے پہلے آپ کے اپنے کریں گے، جب آپ ان کو کہیں گے، قرآن کو اہمیت دیں گے اور ان کو پیچھے کریں گے، چاہے وہ آپ کے والد کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے ماں باپ کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہوں، ان کو بڑا برا لگے گا۔ مجھے خود آج تک کہا جاتا ہے کہ یار بس جب دیکھو تم تو فارغ ہی نہیں ہو، درس ہے، قرآن ہے۔ سال بعد بھائی آتے ہیں، بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، سمجھ آتی ہے مجھے 10-15 دن میں، لیکن بات وہی ہے، قرآن سب سے آگے۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں کوئی بھی اس دوران درس کا وقت ہے اور کوئی بھی واقعہ ہو جائے اسے پیچھے کر دو، خوشی ہے، غم ہے، ٹھیک ہے نا، باقی ملنا ملانا تو چلتا رہتا ہے، چلتے پھرتے بھی کھانا پکانا سارے دنیاوی کام ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں رکتا، سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کا امتحان ہے، آپ کے نفس کے امتحان ہے کہ نفس حاوی ہوتا ہے، آپ اپنی شہوات کو مانتے ہیں، اپنی نفس کو مانتے ہیں یا اپنے رب کی مانتے ہیں۔ دیکھیں قرآن میں آتا ہے سورہ قمر، اللہ تعالیٰ 4 بار قسم کھاتے ہیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں اور تحقیق ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی اس سے نصیحت قبول کرنے والا؟ 4 دفعہ اللہ رب العزت قسمیاں کہتے ہیں، ہے کوئی اس سے جو نصیحت لے؟ دیکھیں اب کوئی انسان کہے کہ میرا دوست آیا ہوا ہے اور ادھر درس کا ٹائم ہے میں نہیں آ سکتا، تو میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہو، آپ کا باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جب آپ مسلمان ہیں تو یقیناً وہ بھی مسلمان ہوں گے، اس درس کے دوران کوئی آتا ہے جاتا ہے، اول تو اس کو اپنے وقت اوقات بتا دیں، ٹھیک ہے نا، اور اگر اس اوقات کا وہ خود اول تو لحاظ کریں، اگر نہیں لحاظ کرتے تو آپ درس میں آ کے بیٹھ جائیں، مسلمان ہے، کافر تو نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے میرے آپ کے علاوہ جتنے وہ گروپس ہیں میرے، اس میں سارے ہندو، سکھ، بدھسٹ جاننے والے دوست اس میں ہیں، سمجھ آ گئی؟ جن کے ساتھ دنیا میں جس جگہ پر بھی وقت گزارا وہ سب ہیں اور وہ سب قرآن سنتے ہیں، ان میں ڈاکٹرز بھی ہیں جو قرآن سے علاج کرتے ہیں اور وہ مشورے کرتے ہیں مجھ سے کہ قرآن پاک کی آیات ہمیں بتائیں۔ وہ اللہ کو وہ کلمہ نہیں پڑھتے لیکن وہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کا اللہ پہ یقین ہے، ہمارا اللہ پر یقین نہیں، ورنہ جب اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی قسم کھا دی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو میرے، حدیث قدسی ہے نا کہ تو میرے تابع ہو جا میں دنیا تیرے تابع کر دوں گا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کا نہ اللہ پر یقین ہے نہ پیغمبر پر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے یقین نہیں کیونکہ یہ ساری باتیں ہیں، ایون یہ قرآن کی تصدیق، قرآن جو وحی ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتے مطلب ہے ہم رد کرتے ہیں نبی کی رسالت کا، ہم رد کرتے ہیں وحی کا، ہم رد کرتے ہیں جبرائیل امین کا، اور پھر ہم رد کرتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کا۔ خفا مت ہو کسی کو کسی کی طرف انگلی کرنا میرا بالکل مقصد نہیں ہے۔ تو کہہ یہ رہی تھی کہ اگر کوئی آ جائے رشتہ دار، دوست، اپنا پرایا، تو اول تو مسلمان ہے، لیکن اگر کافر یا ہندو بھی ہو تو قرآن تو سب بنی نوع انسان کے لیے ہے، اسے بھی کہو کہ آؤ تاکہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ آپ یقین کریں یہ جو کافر جتنے بھی دنیا کے کونے کونے میں ملے اور انہوں نے جو احسانات کیے، میں تو یہ سوچ کر بھی ان کو ضرور قرآن کا بیان کرتی ہوں، کچھ اپنی جو اردو سمجھتے ہیں تو ان کو اردو میں بات ہو جاتی ہے، نہیں تو بروکن انگلش کے ساتھ، یعنی اپنا میں مضمون مجھے اتنی اچھی نہیں آتی، اس مضمون کو اردو میں لکھ کر آپ تو ٹرانسلیٹر آ گئے، اس پر ڈالو، اس کا آپ کو نکل آتا ہے، پیراگراف بن جاتا ہے، وہ اگلے کو بھیجو، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بات آپ کی نیت کی ہے، وہی بات جو میں نے آپ سے کی نا، نیت خالص ہو، اخلاص سے نیت، سمجھ آ گئی؟ تو دیکھیں پہلے تو خود بھی قرآن کے لیے آؤ، جو وقت مقرر ہے اس وقت کی تعظیم کرو، اور اگر کوئی دوست ہو تو اسے کہو کہ آؤ قرآن کے لیے چلو، اگر پھر بھی نہ چلے ساتھ تو بولو بھائی گھنٹہ بعد آنا، یہ میرا قرآن کا وقت ہے، اور قرآن کے آگے کوئی بہانہ نہیں چلتا۔ اول تو وہ تمہیں قرآن سے نہیں روکے گا، لیکن اگر کوئی آپ کو قرآن سے روکتا ہے تو وہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ کہف میں فرماتے ہیں آیت نمبر 23 سے 26 کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، لیکن وہی والدین اف دیکھیں عربی کا سب سے چھوٹا ورڈ ہے، الف اور فے، ٹھیک ہے نا، اف تک نہ کہو،
لیکن یعنی تمہاری ماں باپ کے سامنے آہ تک نہ نکلے، تم تھکاوٹ سے چور چور بھی ہو نا، تو والدین کے سامنے یہ نہ کہو کہ میں تھک گیا، کیونکہ دیکھیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بچے کی تکلیف سے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو اتنی سی بھی تکلیف مت دو، مگر وہی والدین جب تمہیں قرآن سے روکے، تو پھر مثال دے دی ابراہیم بابا کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا سے جب انہوں نے شرک کیا تو بائیکاٹ کر لیا، تو پھر بائیکاٹ کرو گے ماں باپ کے ساتھ، تو یہ ایسا کون سا دوست ہے جو نہ خود قرآن کے لیے آتا ہے نہ تمہیں آنے دیتا ہے۔ دیکھو اگر آپ کو قرآن سے ماں باپ بھی روکے نا تو مت رکو، شوہر ہو، بیوی ہو، بچے ہو، بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی قرآن سے آپ کے روکے تو آپ نہ رکو۔ دیکھیں بادشاہ وقت نمرود بادشاہ سے ظالم کوئی ہوگا؟ فرعون سے زیادہ کوئی ظالم ہوگا؟ اس کے آگے بھی، فرعون کے آگے بی آسیہ نے کلمہ حق کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائی، اور اس نے کلوں کی سزا دی، وہ محبوب بیوی جو خوبصورت بیوی، ٹھیک ہے نا، اور یہاں جب اس نے توحید کا اقرار کیا تو فرعون جیسا ظلم تو کوئی نہیں کرے گا نا، نمرود جیسا ظلم تو کوئی نہیں کرے گا نا کہ تمہیں آگ میں ڈال دے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو بڑی وہ حقوق کی فاؤنڈیشن بھی نکل آئی ہیں، تو جو آرگنائزیشن بھی نکل آئی ہیں، تو یہ فاؤنڈیشن تو فلانا فاؤنڈیشن تو وومنس رائٹس اور فلانا اور ڈمکانا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ طلاقوں کے لیے وومنس رائٹس استعمال کرتے ہو، خرچے کے لیے، بچے شوہر سے چھیننے کے لیے استعمال کرتے ہو، تو قرآن کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ افہمتوں میں یہ باتیں ذرا سخت ہیں، مگر صرف اس لیے کہ اللہ کی کتاب کی اہمیت کو جانو۔ تو دیکھیں سب چیزوں کے لیے، سب چیزوں سے اوپر قرآن کو رکھو، بادشاہ روکے نہ رکو، سر کٹوا دو مگر قرآن سے رکنا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ادب کرو گے نا تو تمام دنیا کا مقابلہ، تمام دنیا کو چھوڑ کر قرآن کے لیے آئے نا تو یہ دنیا اللہ تمہارے تابع کر دے گا، یعنی قرآن کے لیے سب کو چھوڑ دو اور قرآن سیکھنے آؤ۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ تو عظمت قرآن کی یہ ہے کہ ہر چیز پس پشت، یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے نیچے آ جاؤ، جو سورہ فرقان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے فریاد کریں گے، شکایت کریں گے کہ یا اللہ میرے بعد میری اس قوم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، مہجورا، ٹھیک ہے نا، کہیں یہ نہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے نیچے آ جاؤ۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہاں ذرا سورہ فرقان دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے کہ یا اللہ میرے بعد اس قوم نے، وقال رسولو، اور کہے گے رسول، یا رب، اے میرے رب، ان قومی، بے شک میری قوم نے، قوم اتخذل، ٹھہرا لیا انہوں نے، حاضر قرآن، اس قرآن کریم کو، مہجورا، پس پشت، متروک۔ دیکھیں قرآن کو کوئی ترک نہیں کر سکتا، پس پشت نہیں ڈال سکتا، لیکن قرآن کو چھوڑنا، قرآن کو پس پشت ڈالنا کیا ہے؟ الماریوں میں سجا دو۔ کبھی یہ میتوں کے ساتھ نکلے، کبھی بیماریوں کے ساتھ نکلے، لا علاج امراض کے ساتھ، اور یا کبھی بیٹی جب ڈولی میں بٹھاتے ہیں تو اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں، اسی بیٹی کو اس کو سکھاتے نہیں ہیں، وہ جاتی ہے تو دوسروں کے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے، دوسرے کی زندگیوں میں، خاندانوں میں آگ لگا دیتی ہے، اپنی زندگی تو تباہ کرتی ہے، ماں باپ کا نام تو ڈبوتی ہے، اگلے خاندان اور اگلی نسل کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن سیکھا نہیں ہے، صرف تلاوت کی تھی، کچھ گھروں میں تلاوت ہے، اب تو وہ تلاوت کا بھی لوگ ماڈرن ہو گئے نا، اب وہ تلاوت کا رواج بھی ختم ہو گیا۔ ہمارے وقت میں پھر بھی یتلون القرآن تھا، ٹھیک ہے نا، ہر گھر سے کم از کم قرآن کی تلاوت کی صدا آتی تھی، اب تو وہ بھی موقع بہ موقع، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں بدبخت کے جن کو غم میں بھی، تکلیف میں بھی، لا علاج امراض میں بھی خدا یاد نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں قرآن کریم کو پس پشت نہ ٹھہراؤ، یہ نہ ہو کہ روز محشر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شکایت کے نیچے آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو مدرسے کا جو تیسرا ادب، قرآن کریم کا جو تیسرا ادب ہے، وہ راستے میں آتے جاتے مدرسے کے آداب ہیں۔ راستے پر جب آتے ہو قرآن کریم کے لیے تو اس کی بھی ادب سیکھو۔ راستے کا ادب یہ ہے کہ گھر سے باوضو نکلو،
مرد ہو تب بھی ادھر ادھر مت دیکھو بلکہ ذکر اذکار کرو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آؤ۔ اللہ نے آپ کو ان بے شمار و بے حساب لوگوں میں چن لیا جن کو اللہ 70 بار محبت کی نظر سے دیکھتا ہے نا جس شخص کو، تو اللہ اس کو قرآن کے لیے چنتا ہے۔ اور یہ عربی کی فریز ہے، انسان کی 70 بار محبت کی نظر کتنی، اگر کوئی بادشاہ آپ کو دیکھے تو کیسے آپ واہ 100 دفعہ لوگوں کو بتائیں گے، 1000 دفعہ بتائیں گے، تامرد بتاتے رہیں گے کہ فلانا وقت بادشاہ تھا نا، وہ جو بھٹو گزرا ہے، وہ بے نظیر جو گزری ہے، وہ جو فلانا نصر اللہ بابر گزرا ہے، تو فلانا فلانا جو بھی الا بلا۔ خاص طور پر آج کل جو نوجوان نسل عمران خان، بھئی ہم تو گئے، اس نے ہاتھ ملایا، ملاقات کا مجھے شرف حاصل ہوا، وہ ایک دفعہ جو کبھی جس کے لیے اپنی جان مان سڑکوں پر جو کہتے ہیں نا لٹک پھٹک جاتے ہیں، زخمی بھی ہوتے ہیں، گولیاں بھی کھا لیتے ہیں، اور وہ عمران خان اگر ایک دفعہ ہاتھ ملا لیتا ہے تو وہ تصویر ہر سوشل میڈیا کے پیج پہ ڈالیں گے، اخبار میں بھی دے دیں گے کہ لوگ دیکھیں کہ یار میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اور ایک رب شہنشاہوں کا شہنشاہ آپ کو 70 بار دیکھیں محبت کی نظر سے تو وہ کیسی ہوگی؟ اللہ کی شان کے مطابق ہم تو وہ مطلب ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تو بغیر اسباب کے دیکھتا، سنتا اور مدد کرتا ہے اور پکڑ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اللہ کی شان کے مطابق جب اللہ آپ کو 70 بار محبت کی نظر سے دیکھے تو چنتا ہے قرآن کے لیے، اور آپ کو چنے جاؤ اور پھر اس کے بعد بھی ناشکری کرو، ٹھیک ہے؟ تو آتے جاتے جو راستے کا ادب یہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی اول تو ذکر اذکار کرو، نہیں تو اپنے سبق کی دہرائی کرو۔ سب سے بہترین یہ کہ تازہ بتازہ جو آپ نے دوہرا لیا وہ آپ کو یاد ہو جائے گا، اور آتے جاتے بھی دوہرا لو، اور گھر جاؤ کوئی سنے نہ سنے دیواروں کو سناؤ، سمجھ آ گئی؟ اکثر فلم کی سٹوری سناؤ گے سارے سنیں گے، ڈرامے کی سٹوری سناؤ گے سارے سنیں گے۔ لڑکے بھی ہیں نا، ان کو پارلر کا ایڈریس بتاؤ نا، فلاں جگہ فیشن میڈیکیور پیڈیکیور ہو رہا ہے، تو آج لڑکے بھی دوڑتے، پہلے تو لڑکیاں تھی نا، قرضہ پکڑیں گے لیکن جائیں گے۔ کپڑوں کی شاپنگ کا بتاؤ، جائیں گے۔ پہلے لڑکیاں بدنام تھی، ابھی لڑکے بھی اس میں پیش پیش ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں لڑکیاں سے زیادہ ہے۔ یہ جو برانڈ ہے نا گچی مچی، مجھے تو صحیح سے نام بھی نہیں آتے، پہلے لڑکیاں اس کی دیوانی ہوتی تھیں، جیب میں پیسے نہیں ڈالے، لاکھوں کا ایک پرس آتا ہے یا لاکھوں کی ایک اس کا رومال اور اس کا والٹ آتا ہے، اب تو اس کے وہ رومال اور کیا اسکارف وغیرہ بھی آ گئے۔ حیثیت نہیں ہے، قرضہ پکڑیں گے، کمیٹیاں ڈالیں گے لیکن لیں گے۔ آج لڑکوں کو بھی بتاؤ تو وہ یہ لیں گے، لیکن اگر کہو کہ وہاں فری قرآن بیان ہو رہا ہے تو نہیں جاتے، اپنے گھر میں گھر والے نہیں سنتے، اس کی قدر نہیں کرتے۔ قرآن آج کل یتیم ہو چکا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ آخری وقت میں دین یتیم ہو جائے گا، آج وہ حالات ہیں، سمجھ آ رہی ہیں؟ پھر چوتھا درسگاہ کے اندر کا ادب، چوتھا ادب درسگاہ کے اندر کا ہے۔ آپ درسگاہ آ گئے، مدرسے آ گئے، کوئی بھی، جیسے ہمارے حضرہ کرام کا طریقہ ہے، کسی بھی گھر کی بیٹھک، کوئی بھی چمن، کوئی بھی پارک، کوئی بھی، جیسے میں نے آغاز کیا تھا واک کے ساتھ، جو میرے واک فیلوز تھے، میرے جونیئرز، جو میرے ہاسٹل فیلو، ان کے ساتھ واک کے دوران قرآن کا بیان شروع کیا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچ گئے نا تو 10 منٹ پہلے پہنچو، اگر آپ اس نیت سے جا رہے ہو کہ میں واک کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرا مقصد جو میں نے آج سیکھا ہے، میں نے آج اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیان کرنا ہے، ویسے تو نہیں آتے کیونکہ تو ماڈرن کلاس ہیں، یہ تو غریب لوگ نہیں ہیں کہ جو آئیں گے اللہ کی کتاب کے لیے، ان کے خیال میں یہ تو چڑوں کا کام ہے، تو یہ اللہ کی کتاب میں نے اس تک پہنچانی ہے، تو میں ذرا 10 منٹ پہلے چلا جاؤں، چلے گئے۔ اب جب آپ چلے گئے ہو تو اگر بیٹھ کے پڑھنے کا طریقہ ہے تو پھر قرآن آپ کا اپنا ہو، کاپی آپ کی اپنی ہو، قلم آپ کا اپنا ہو، بلکہ 2 ہوں تو زیادہ اچھی بات ہے کہ اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا استعمال کر لو، دوسرے انسان سے مانگنے میں ٹائم ضائع ہو جاتے ہیں، اور بری بات بھی ہے، انسان کی عزت نفس خراب ہوتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اور قرآن ہمیں سب سے پہلے عزت نفس سکھاتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن آپ کو آپ کی اپنی عزت کرنا سکھاتا ہے، قرآن کریم آپ کو پہلے آپ کی ذات کی پہچان کراتا ہے، آپ کو عزت مند کراتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی کیا ویلیو ہے، مسلمان کوئی بے قدرہ نہیں ہے، کافر کے سر کی قیمت ایک کے بدلے میں 1000 اڑا دو، سمجھ آ گئی؟ اور انسان کا سر بڑا قیمتی ہے، 1000 کے مقابلے میں ایک بھی بہت قیمتی ہے، تو سب سے پہلے تو مسلمان کے سر کی قدر آپ کو سکھاتا ہے کہ یہ مسلمان تو بڑا قیمتی ہے، لیکن تو نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا ہے۔ اور انسان کب ذلیل ہوتے ہیں؟ اقوام مہلکہ کے واقعات دیکھ لیں، بنی اسرائیل کے حالات دیکھ لیں، کہ ایک وقت تھا کہ اللہ نے ان کو پیغمبر در پیغمبر بھیجے اور عزت مند کیا، مگر انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے ان پہ بخت نصر مسلط کر دیا۔
اور یہ ذلیل و خوار ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پھر اللہ نے ان کو اٹھایا، پھر ان کو عزت مند کیا، فرعون سے نجات دی، اس کے ظلموں سے نجات دی. اور یہ ہر 700 سال کے بعد یہ تاریخ دہرائی جاتی ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ پھر آپ دیکھیں ابھی جو گزری، پیچھے ذرا چلے جائیں تو یہ سمرقند، بخارا سب مسلمانوں کے علاقے تھے، یہاں بڑے بڑے علماء تھے. لیکن جب اس دین کو بیچنا شروع کر دیا نا، اور ساتھ ان میں مرض آ گیا بچہ بازی کا، لواطت کا مرض جو قوم لوط کا فعل تھا، تو پھر اس پہ ہلاکو خان مسلط کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا، ہلاکو خان جیسے. اور پھر ان کی کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کر دیے. اور وہاں اب ایک نسخہ بھی قرآن کا نہیں ملے گا. پہلے کھوپڑیوں خون کے دجلہ میں نہریں تھی، پھر اس کے بعد سارا جتنا علوم کے خزانے تھے نا وہ دجلہ میں بہا دیے گئے، وہ کالی سیاہی سے. پہلے لال دریا ہو گیا انسانی خون سے اور کھوپڑیوں کے مینار، اور پھر اس کے بعد جتنا علوم کے خزانے تھے وہ پانی میں دجلہ میں بہا دیے گئے. دجلہ سارا کالا ہو گیا سیاہی سے. اور کتنے دنوں تک وہ سیاہی نہ ختم ہونے والی. سمجھ آ گئی؟ تو جب اللہ کے، یا تو اللہ کے دین پر عزت مند ہو جاؤ گے یا ذلیل ہو جاؤ گے. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں کے ساتھ جو گھروں کی حالت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ گھر بہت عزت مند ہیں یا وہ بہت ذلیل ہیں. عزت مند اس نے کہ جنہوں نے مسجد کی تعظیم کا خیال کیا، اللہ ان کو عزت مند کر دیتا ہے. لیکن جو مسجد کی تعظیم کا خیال نہیں کرتا، مسجد کے ساتھ جڑا ہوا گھر ہے اور ہر خلاف شریعت کام کرتے ہیں اور مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتے، تو بس اس گھر میں ہر طرح کی شر، فساد اور وہ عبرت کا نشان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، دنیا پر ایک جہنم کا ٹکڑا بن جاتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں آداب کا خیال رکھو، با ادب با نصیب. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جب قرآن کریم آپ درسگاہ کے اندر بیٹھے ہیں نا تو ٹیک نہیں لگائیں گے، تکیہ نہیں لگائیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا دربار ہے. جب آپ دنیا کے بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہو تو کیسے اٹینٹو ہوتے ہو؟ اٹینٹو بیٹھنے. اور ہاں، قرآن کریم بیان کرنے والے کے چہرے کو، زبان کو نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ انسان کی باتیں نہیں ہے، زبان انسان کی ہے مگر یہ سب باتیں اللہ ہی کی ہیں. تو ادب یہی ہے کہ آپ متوجہ ہو جائیں. جو رب ہے نا تمام عالمین کا، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، عظیم شہنشاہوں کا شہنشاہ، یہ اس کا دربار ہے اور یہ کتاب اس رب کی ہے، اس بادشاہ کی ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کتاب کی بھی تعظیم ہے. تو قرآن کے بیان کے درمیان تکیہ نہیں لگانا. دنیا میں بادشاہ تقریر کر رہا ہو اور تم اسے توجہ سے نہ سنو تو وہ تمہیں کیا سزا دے گا؟ بادشاہ کو اگر معلوم نہیں ہوتا کہ کون بے توجہ بیٹھا ہے، لیکن بادشاہ کو تو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کو کوئی چغلی مار چغلی نہ کرے. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے رب کو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو سینوں کے راز سے بھی آشنا ہے اور باخبر ذات ہے، خبیر ذات ہے. اللہ رب العزت سے کچھ چھپا نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ کون متوجہ بیٹھا اور کون نہیں. تو جو چاہتا ہے کہ اس قرآن کریم کی حکمت اسے ملے تو ضروری ہے کہ متوجہ ہو. متوجہ نہیں ہوگا تو اس قرآن کریم کے راز، اس کی حکمتیں اس پر نہیں کھل سکتی، کبھی بھی وہ نہیں پائے گا اس کے راز. وہ بس آنیاں جانیاں کرے گا اور پھر کہے گا مجھے سمجھ نہیں آتی. آپ یقین کریں، میں شروع میں جو میری پہلی کلاس تھی نا، جب میں نے ابتدا کی تھی، تو مجھ سے سینئر لوگ آتے اور وہ باجی کے آگے رونے لگ جاتی کہ مجھے نہیں آتا باجی، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتا. کچھ جن کے دل میں پھر بھی تھوڑا بہت اللہ کا ڈر تھا وہ رو پڑتی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو وہاں پر نہ کہتی، باہر نکلتی میرے ساتھ. جب تو بڑی عمر کی عورتیں ہوتی، میں تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، بڑے آرام سے میرے ساتھ افسا کھلا ڈلا بھی مزار ہے ان کے سامنے میں. تو ایک بچہ ہے جو اس کے سامنے کہہ دو، مگر مجھے یہ چیزیں بڑا میرے دماغ پہ برا اثر ڈالتی تھی. بڑے فخر سے مجھے کہتی مجھے تو نہیں سمجھ آتی، میرا دماغ تیز نہیں ہے. یار تیرے دماغ میں دنیا کی ہر حرام تو بات ہی اب دل میں کہتی، لیکن تیرے دل میں یہ قرآن کیسے نہیں بیٹھتا؟ تو اب جب سمجھ آئی کہ وہ تو متوجہ ہی نہیں بیٹھی تھی، وہ تو آنیاں جانیاں کر رہی تھی کہ بس یہ بھی ایک انٹرٹینمنٹ ہے، چلو گھر سے نکلے گھنٹہ کہیں باہر گزار کر آ گئے. جس کی نیت یہ ہو کہ گھر کے کاموں سے چھپوں گا اور قرآن کے لیے جا رہا ہوں،
کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے گی کہ بڑی دیندار ہے، قرآن کے لیے جاتی ہے، اور ادھر سے گھر کے کام سے چھپ جاؤں گا، ماں باپ کے کسی حکم سے چھپ جاؤں گا، بیوی بچوں کے کسی کام سے یا شوہر کے کسی کام سے چھپ جاؤں گا، وہ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا، یہ بھی میں بتا دوں۔ وہ پھر یہی آخر میں کہتا ہے کہ زما مازغہ نہ کار کی زما مازغ کے نکینی، ہاں دنیا کی بڑے میرے اوپر وہ جو ہم نے وقت گزار لیا، بڑی ذمہ داریاں ہیں، تو قرآن نہیں بیٹھتا۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ اندھوں کے بھی قرآن سیکھ لیتے ہیں، ہم سے بہترین قرآن سیکھتے ہیں اور بہت اچھی تجوید کرتے ہیں، بہت اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک صبح کی کلاس میں خاتون تھی، چٹی ان پڑھ، کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی، وہ کسی وہ نابینا اسکول بھی نہیں گئی، غریب غربا خاتون تھی، بوڑھی عورت، اس بڑھاپے میں قرآن بھی سیکھ لیا، اور وہ ہم سے پہلے تلاوت وہ کرتی تھی اور پھر ہماری کلاس 7 بجے شروع ہوتی، اور وہ دورہ تفسیر کے لیے اور اس کلاس کے لیے پتہ نہیں کس پہاڑوں کے کسی گاؤں سے سوات سائڈ سے آئی ہوئی تھی، کسی کے گھر میں رہ رہی تھی، یہاں کسی بہن کا گھر تھا کہ کسی رشتہ دار کا گھر تھا۔ اس پچھلے 3 سے 4 سالوں میں 250-300 سے زیادہ اس خاتون کی شاگرد ہیں۔ اخلاص کی بات ہے جناب، اخلاص کی بات۔ تو دیکھیں قرآن کریم کے لیے آئے ہو اور اگر اس کی حکمت نہ ملے تو کتنی بدبختی ہے۔ دیکھو عورت ہو یا مرد، عورت کی چال چلے گی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لال و جواہر اس کی جھولی میں ڈال دے گا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ وسلم آپ کے درس میں بیٹھتا ہوں، لیکن جب بیٹھا ہوتا ہوں تو یاد رہتا ہے، لیکن جب یہاں سے چلا جاتا ہوں تو پھر مجھ سے بھول جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استعینی بیمینے کا، اپنے دائیں ہاتھ کا استعمال کرو، یعنی سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو، اس سے لکھو۔ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ قرآن کریم کی شرائط ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں اس کو ادب کہہ لو، شرط کہہ دو کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جب اللہ کی کتاب کے لیے آئے ہو نا، اب متوجہ ہو جاؤ۔ اور سورہ کاف آیت نمبر 37 پارہ ہے 26، ذرا نکالیں تو آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی۔ وہاں قرآن کریم سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے 3 شرائط کا بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 37 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان فی ذالک، بے شک اس میں یعنی اس قرآن کریم میں، لذکر نصیحت ہے، لمن کان لہو اس کے لیے جس کے کان ہوں، سمجھ آ رہی ہے؟ کان بھی رکھتا ہو، سنتا ہو، سمجھ آ گئی ہے؟ اور قلب دل ہو، اس کا دل ہو بیدار، شرکیات بدعات سے پاک، جس کے دل میں کھوٹ ہو نا اس کے دل میں بھی حق نہیں اترتا۔ کان ہوں لیکن کان لوگوں کی غیبتوں میں لگے ہوں، لوگوں کے عیبوں میں لگے ہوں، تو یہ قرآن ادھر نہیں جاتا، اس کان میں جائے گا نہیں تو اس دل میں اثر کیسے کرے گا۔ او الکا یا ڈالے، او الکا سمعا یا ڈالے گا کان، وہوا شہید اور وہ متوجہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان فی ذالک للذکر لمن کان لہو قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے ان کے لیے کہ ہو اس کا دل، او الکا سمعا یا ڈالے لگائے کان، وہوا شہید اور وہ متوجہ ہو، یعنی اس کا دل بھی ہو جو شرکیات بدعات سے پاک ہو، اس کے کان ہوں جن کانوں میں غیبت، برائی، کسی کی عیب جوئی سے وہ پاک ہوں، بلکہ اس کا کان اللہ کے ذکر کے اوپر لگے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے نا، کان وہ لگائے سننے پر اللہ کی بات کو، اللہ کی کتاب کو، اور حال اس کا یہ ہو کہ وہ متوجہ ہو، حاضر ہو۔ یعنی کچھ لوگ اپنے جسم کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ بیٹھے تو ہوتے ہیں، اس جگہ پر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن وہ متوجہ جب نہیں ہوتے تو ان کا بیٹھنا نہ بیٹھنا ایک برابر ہوتے ہیں، یعنی وہ متوجہ بھی ہوں، ٹھیک ہے، وہاں حاضر بھی ہوں، غیر حاضر نہیں، کہ وہ جیسے ہم لوگ اسکول میں جو سبجیکٹ اچھا نہیں لگتا تھا نا تو کلاس میں حاضری کا انتظار کرتے کہ سر یا میڈم حاضری لگا لیں، بہت لمبی آواز کے ساتھ یس سر یا یس میڈم کر لیتے، پھر اس کے بعد مزے سے ڈیسک پہ سر رکھ کے سو گئے یا نیچے بیٹھ کر اپنا ہی لنچ کھول کے کھانا شروع کر دیا۔ چھوٹی کلاسوں میں بچے یہی کرتے ہیں نا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے درسگاہ کے اندر کی جو 3 شرائط ہیں، وہ شرائط یہ ہیں کہ دل قرآن سے محبت کرنے والا ہو، شرکیات بدعات سے پاک ہو، کان بھی رکھتا ہو اور سنتا بھی ہو،
اور حال یہ ہو کہ اٹینٹو ہو، متوجہ ہو، وہاں حاضر ہو. یہ نہیں کہ جسم بھی آ گیا، جسم کے اندر دل بھی آ گیا مگر وہ خود کہیں اور تھا. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر پانچواں ادب یہ ہے کہ جو سیکھا ہے وہ سکھاؤ. جب تم یہاں سے جو بھی سیکھ کر جاتے ہو، مدرسے میں آئے ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہاری جھولی میں ڈالا ہے اسے اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو دوسرے تک پہنچانا ہے. خسیس نہیں بننا، سخی بننا ہے. اللہ سخی، اللہ رب العزت سخاوت کو پسند فرماتے ہیں. جیسے دیکھیں اللہ رب العزت علم بانٹتے ہیں نا، یہ علم آگے بانٹو، کیونکہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں کتنا خیر بانٹتا ہے ہر چیز کے اوپر. یہ دین اسلام لوٹ سیل ہے، ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ جیسے خیر بانٹتا ہے ویسے ہی اللہ خیر بانٹنے والے کو پسند کرتا ہے. اور علم واحد وہ چیز ہے جو بانٹنے سے کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے، زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. اب ایک شخص سیکھتا ہے تو وہ اگر 2 کو بھی سکھائے تو ڈبل، اگر 10 کو سکھائے تو یہ علم 10 گنا ہو گیا. مال کی تو آپ حفاظت کرتے ہیں نا، لیکن علم آپ کی حفاظت کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے جاہل آدمی کچھ بھی بک 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 کرتا چلا جاتا ہے، لیکن صاحب علم پہلے تولتا ہے پھر بولتا ہے. تو یہ علم کتنا عزت مند کر دیتا ہے اگر وہ دنیاوی کیوں نہ ہو. اب آپ سوچیں اللہ کی کتاب کا علم ہے، اللہ کا دیا ہوا علم ہے، تو یہ آپ کو عزت مند نہیں کرے گا؟ میں یہی کہتی ہوں، یہ میں بار بار کوشچن مارک اس لیے لگا رہی ہوں، یہ ایک سوالیہ بات اس لیے کرتی ہوں کہ لوگوں کو شک ہے نا، تبھی وہ قرآن کو چھوڑ کر دنیا کی شارٹ کٹوں سے سیکھ رہے ہیں. ایون اللہ کی کتاب، اللہ کے علوم، اللہ رب العزت کے احکامات بھی شارٹ کٹ میں فضائل اعمال سے سیکھ لیں گے، فضائل صدقات سے سیکھ لیں گے، فضائل حج سے سیکھ لیں گے. ظالم کے بچوں کیوں اپنی جان کے دشمن ہو، اپنی نسلوں کے دشمن ہو، اپنے آگے پیچھے کے دشمن ہو. یہ شارٹ کٹ سے سیکھنے کی چیز نہیں ہے. دین تو سورہ فاتحہ کی الحمد الف سے لے کر والناس کی سین تک ہے اس میں، اور یہ ایک ربط ہے. ہم جب ابھی پڑھیں گے نا روابط، ربط پچھلی صورت کا اگلی صورت کے ساتھ، یہ جو ترتیب ہے قرآن کریم تو نزول کے حساب سے الگ آیا ہے نا، اور پھر ترتیب میں لگا ہے، ترتیب مصحفی الگ ہے، ترتیب نزول الگ ہے. یہ کیوں ہے؟ تو انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. اور یہ قرآن کریم پورے کا پورا لینا ہے، اس میں سے کوئی چیز شارٹ کٹ نہیں لینی. اب ایک آدمی نے شادی کرنی ہے 4 تو وہ کہہ دے گا اوہو سورہ نساء کی وہ آیت نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے 4 شادیاں کرو. ٹھیک ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے لے لے گا. تو بھئی بے شک 4 شادیاں ضرور ہے، لیکن اس 4 شادیوں کے پیچھے ایک سٹوری کیا ہے؟ آپ چاروں میں اعتدال کر سکیں، ٹھیک ہے نا، اس کے چاروں کے حقوق ادا کر سکیں، تب 4 جائز ہیں. اگر ایک کا بھی حق مارا تو آپ کا جسم فالج زدہ ہوگا روز محشر، وہ شخص فالج زدہ اٹھایا جائے گا. سوچ لو 2 بیویاں کی اور ایک کے ساتھ اچھا تعلق اور اس کے حقوق پورے کیے اور ایک کے نہیں کیے تو آدھا جسم مفلوج، اور جب 4 کی اور ایک کے پورے کرو، کیونکہ محبت اٹریکشن تو ایک کے ساتھ ہی ہوتی ہے. یہ تو مجھے نہیں لگتا، یہ تو کوئی وہ منڈی بازار تو نہیں ہے، اور نہ کوئی اتنے ولی اللہ آج کے لوگ ہیں کہ وہ چاروں میں انصاف کر سکیں. تو وہ 3 حصے فالج زدہ ہوگا تو کیسا مزہ آئے گا؟ دنیا میں بھی سر ٹکرے مارو اور آخرت میں بھی. ہیں بہت سارے اللہ کے لوگ دل والے لوگ، ٹھیک ہے نا، وہ یہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ویسے اسباب اور ویسے ماحول اور ویسا سب کچھ بھی پیدا کیا ہے، لیکن بہت کم. انسان بڑا کمزور ہے، اس لیے اپنے مطلب کا دین مت استعمال کرو. کسی کو نماز، عمرہ، حج اور زکوٰۃ میں دین نظر آتا ہے، یہ عبادات ہیں میرے پیارو، یہ عبادات ہیں، یہ پورا دین نہیں ہے. کوئی عبادات کو لے لیتا ہے، کوئی اعمال کو لے لیتا ہے، لیکن پورا قرآن نہیں لیتا. قرآن کریم دین اسلام پورے قرآن کا نام ہے، اور عقیدے اور عمل دونوں کا نام ہے. نہ خالی عقیدے کا اور نہ صرف عمل کا. عمل پکار دے، عمل پکار دے. تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، تو بہت بھی نماز روزے حج زکوٰۃ کر، وہ تیرے ماتھے پر مار دیے جائیں گے، تیرے منہ پر مار دیے جائیں گے. جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر ان کی نمازیں میرے لیے تالیاں اور سیٹیاں ہیں.
سورہ انفال آیت نمبر 32 میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیات، یعنی یہاں مجھ سے جو سیکھا ہے نا اسے سکھاؤ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. بہترین کہا قرآن سیکھنے اور سکھانے والے کو، کسی ڈاکٹر کو نہیں کہا، کسی LLB کو نہیں کہا، کسی انجینئر کو نہیں کہا، کسی PhD کو نہیں کہا. اس کا مطلب ہے تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک کر رہے ہو کہ تمہیں اکیڈمیوں کی فکر ہے، یار میرا بچہ اب اس اکیڈمی میں جائے اس اکیڈمی میں جائے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے CSS کرنا ہے، اس کو پیسہ کمانے، وہ جو ہے نا تعلیم دیتے ہیں کہ اچھی نوکری ملے، نوکر بنانے کے اوپر اتنا انویسٹ کرتے ہیں. لیکن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کو بہتر بنانے پہ نہیں لگے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ رب العزت سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے، آیت نمبر 110 سورہ ال عمران آیت نمبر 110. اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم دیکھیں بلکہ نکال لیتے ہیں سورہ ال عمران. اللہ بہترین امت کہتا ہے ان کو جو قرآن کی طرف بلاتے ہیں. اور اللہ رب العزت آیت نمبر آئی تھنک 102 میں کہ 104 میں اسی سورہ ال عمران میں کہ ہر دور میں تمہارے درمیان ایک گروہ ہوگا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے گا، لوگوں کو قرآن کی دعوت دے گا، امر بالمعروف کرے گا اور نہیں عن المنکر کرے گا. بلکہ آیت نمبر 104 پہلے نکال لیتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اور چاہیے کہ رہے تم میں سے ایک جماعت، ایک گروہ، یدعون وہ بلائے الی الخیر بلائی کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور حکم دیتا رہے شریعت کے مطابق اچھے کاموں کا، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنکر اور روکتا رہے شریعت کے مطابق برے کاموں سے، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. اللہ کامیاب کن کو کہتا ہے؟ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، جو شریعت کے مطابق لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور جو شریعت کے مطابق لوگوں کو برائی سے روکتا ہے. اللہ ان کو فرماتا ہے کہ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آج کہتے ہیں میرا بیٹا کامیاب ہو گیا، یار اس نے CSS کیا ہے، یار اس نے ڈاکٹری کی ہے، میں نے بیٹی کو جرمنی جاپان بھیج دیا، اسکالرشپ پہ گئی ہے. یہ بہتری نظر آتی ہے. بے شک اس کے اندر انسانیت نام کی چیز بھی نہ ہو، مورل ویلیوز بھی نہ ہو، لیکن بس اس کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. کیونکہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم امت تو بنا نہیں رہے، ہم تو نوکر بنا رہے ہیں، پیسے کی مشین بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت سورہ ال عمران میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم ہو بہترین امت. بہترین امت کہا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو. اخرجت للناس بھیجی گئی ہے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف تم حکم کرتے رہو شریعت کے مطابق اچھے کاموں کا، وتنہون عن المنکر اور منع کرتے رہو برے کاموں سے شریعت کے مطابق، وتؤمنون باللہ اور ایمان لاتے ہو اللہ پر. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ حاجت روا، اللہ رازق ہے. سورہ ہود میں آتا ہے وما من دابۃ فی الارض، تمام زندہ صرف جتنے بھی زمین پر آباد ہیں اللہ فرماتا ہے میں اس کو رزق دیتا ہوں. میرا خیال ہے یہ 12 نمبر آیات ہے سورہ ہود کی یا 16 نمبر آیات ہے. 12واں پارہ میرے خیال سے شروع ہوتا ہے اور پہلی نمبر کی آیات ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دنیا پر اس زمین پر جتنے بھی زندہ سر ہیں، جو بھی جاندار ہیں، ان کا رزق میں دیتا ہوں. یہاں یہ کیا کہتے ہیں؟ پڑھو گے نہیں تو رزق کہاں سے کھاؤ گے؟ سمجھ آ گئی؟ روٹی کہاں سے آئے گی؟ کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے پیٹ کے ساتھ ہی سب کچھ باندھ دیا ہے. زندگی پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور پیٹ پہ ختم ہوتی ہے، دکشا و تشا. جبکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ اور ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَلَوْ آمَنَا اور اگر ایمان لے آتے اہل الکتاب اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ تو تھا بہتر ان کے لیے، منہم ان میں سے، منہم المؤمنون ان سے ایمان والے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں سے نافرمان ہے. ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. آپ بیان کریں ایک یا دو بندے اس پورے گروپ میں سے نکلیں گے، شاید ہی ایک یا دو زیادہ نافرمان ہیں. آپ اپنے گھر سے شروع کر لیں، آپ گھر میں بلا کے بولیں لوگوں کو قرآن کے لیے بٹھائیں. اگر ایک بھی آ جائے، آگے تمہارے گریبان کو نہ پکڑے تو مجھے کہنا. پھر محلے میں نکلو، پھر شہر میں نکلو، خاندان میں نکلو، لگ پتے جائیں گے. تلاوت سارے کریں گے، ترجمے سارے کریں گے، لفظی ترجمے. اس کو سیکھے گا کوئی بھی نہیں. اس کو سمجھ کر عمل میں پھر عمل میں تو یار پڑھتے ہیں نا، ہم بھی مسلمان ہیں یار. خوشی اور غم دیکھو نا، خوشی میں بھی ہمیں تم ناچنے کا اختیار نہیں دیتے ہو، غم میں ہمیں سینہ کو بھی
اختیار نہیں دیتے ہو، یہ کیا بات ہے؟ دین اتنا سخت تو نہیں ہے؟ تم نے حدیث نہیں سنی الدین یسر؟ لیکن یہ نہیں کہتے اقرا فی الاحکام۔ پھر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، میں تو یہ کہتی ہوں، اور اپنے مطلب کا پڑھا ہے، صرف تلاوت کی ہے، اسی لیے تو کہتی ہوں آ کے سمجھو۔ دیکھیں، ہر پیغمبر کی ایک امت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہم ہیں، اور نبی پاک سے اللہ بھی فرماتا ہے قرآن میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ بہترین امتی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو بہترین امت اس لیے کہا کہ اس میں قرآن ہے، اور بہترین امتی وہ ہے جو قرآن سے تعلق رکھے۔ اب سوچ لو، تم نے قرآن سے تعلق بنانا ہے، سینما سے بنانا ہے، ٹی وی سے بنانا ہے، جوئے سے بنانا ہے؟ آج کل تو ہے نا تنگولا، اونو، وہ کیا ہے، بچوں کو لے دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سا بکس کہتے ہیں، ابھی پتہ نہیں کتنے کا، جب میں نے اپنے بھتیجوں کے لیے پوچھا تھا کہ اللہ یہ ہے کیا چیز جو یہ مانگ رہے ہیں، ہمارے زمانے میں نیٹنڈو ہوتی تھی، اس کو یہ بولتے تھے، آج کل پتہ نہیں کون سا بکس کہتے ہیں، 40,000 کا تھا، اب ہوگا لاکھ کا ہوگا۔ آپ اس سے رابطے بناتے ہیں، آپ اس سے بچوں کو جوڑتے ہیں کہ آپ اس کو یہ چیزیں لے کر دیتے ہیں، آپ اس کو اللہ کی کتاب تھماتے ہیں، سمجھ کر تھمانا، تلاوت والی نہیں، سمجھ کر۔ سمجھ آئے گی؟ قرآن کا جو پورا حق ہے وہ اس کو سمجھنا ہے، عمل میں لانا ہے، اور پھر اس کو بیان کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ سب حاصل کر سکتے ہو، سیکھو اور سکھاؤ، ادھر سے سیکھا ادھر سے سکھاؤ۔ آپ نے سیکھا ہے، جا کے گھر والوں کو بیان کرو، چاہے اس میں بیوی ہے کہ بچے ہیں، شوہر ہے کہ جو کوئی بھی ہے، سنتے ہیں نہیں سنتے یہ ان کی بدبختی ہے، آپ اپنا حق ادا کرتے ہیں، آپ اپنی حجت ختم کر دیں۔ کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ انسان نہ بھی سیکھے، آزما کر دیکھ لیں، یہ دیواریں سنتی ہیں، یہ جواب دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنات کو بھیج دیتا ہے، وہ آپ کا درس سنتے ہیں، وہ قرآن کی محفلوں کے پیچھے اللہ کے فرشتے گھومتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اب دیکھیں، لوگ بیوی کے ساتھ بازار لے کر جاتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، سینما، ہر جگہ، گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بٹھائیں گے، وہ تنور منہ نکال کے بغیر منہ چھپائے بیٹھی ہوگی، اس پہ فخر ہے، لیکن قرآن کے لیے لانا بری بات ہے، نہ خود قرآن کے لیے آتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو لاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ قرآن کے لیے آئیں گے اور اس بیگم کو لائیں گے نا تو نیک ہو جائے گی، فرشتے بھی آپ پر اور آپ کی اس جوڑ پر رشک کریں گے، کیونکہ فرشتے رشک کرتے ہیں قرآن کی محفلوں پر، قرآن والوں پر، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن لوح محفوظ سے اتارا آسمان پر اور فرشتوں کے درمیان اس کو تقسیم کیا، تو فرشتوں نے اس پہ خوشخبریوں کے زیریں دی کہ خوشخبری ہو ان امت پر، خوشخبری ہو ان سینوں پر، خوشخبری ہو ان زبانوں پر کہ جن پر یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ انہوں نے خوشی کے ترانے گائے تھے، اور آج ایک بدبخت انسان ہے۔ دیکھیں، اگر قرآن، بیوی اصل تو وہی ہے کہ جو قرآن والی ہو، نیک صورت نیک سیرت، جس پہ فرشتے رشک کریں۔ قرآن والی بیوی ہوتی ہے، قرآن سے الگ تو بیوی نہیں، گدھی ہوتی ہے، اور بیوی اگر صرف بچے پیدا کرنے کے لیے ہے تو سوچو یہ کام تو گدھی بھی کرتی ہے، اور گدھی سے پیدا ہونے والا بچہ بھی بچہ یا بچی گدھا یا گدھی ہوں گے، اور یہ جو صحیح عورت بن جائے قرآن والی تو وہ آپ کی اولاد بھی صحیح پیدا کرے گی۔ اسی لیے آپ سے کہتی ہوں کہ عورتیں اپنے مردوں کو قرآن کے لیے لائیں اور مرد اپنی عورتوں کو قرآن کے لیے لائیں۔ سمجھ آ گئی؟ اگر وہ نہیں آ سکتی، کوئی مجبوری ہے، دوری ہے، کسی وجہ سے، تو آپ ان تک یہ قرآن پہنچاؤ۔ آپ جو یہ سیکھ کر جا رہے ہیں، اگر عورتیں سیکھ کر جا رہی ہیں اپنے مردوں کو بتائیں، مرد سیکھ کر جا رہے ہیں اپنی عورتوں کو بتائیں۔ آپ کی جو پکی دوستی، رشتہ داری، محلے داری یہی ہے کسی کے ساتھ، اس کو قرآن کی طرف بلاؤ۔ یاد رکھو، قرآن اپنے پاس جمع کرنے کی چیز نہیں بلکہ یہ بانٹنے کی چیز ہے۔ پڑھاؤ، زیادہ سیکھو گے، سمجھو، آپ تب تک سیکھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ اس کو پڑھانا نہیں شروع کرتے۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ میرے امتیوں، یہاں پر موجود غیر موجود کو پہنچائیں۔ یہ نہیں، کبھی کبھی جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ سیکھنے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے سیکھنے میں۔ اسی لیے آپ سے بار بار کہتی ہوں، قرآن کریم کے آداب لازمی سیکھو۔ یہ قرآن کریم کے 4 آداب تھے۔ دیکھیں، شاعر بھی کہتا ہے، افسوس ہم نے سجا دیا الماریوں میں قرآن کو، افسوس ہم نے سجا دیا الماریوں میں قرآن کو، پڑھنے والے تو نیزے پر سنا گئے قرآن کو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا کر دے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔